عالم یہ ہے کہ ان کے غلاموں کا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے ولایت کا فیض لیا ہے، زہد کا فیض لیا ہے، ورع اور تقوی اور بے نیازی کا فیض لیا ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت سلطان العارفین با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مذاکرے میں کوئی شخص مجھے ناکام نہیں کر سکا یا مجھ پہ غالب نہیں آیا سکا سوائے ایک جوان کے جو بلخ سے آیا تھا. ایک عارف فقیر تھا، جوان، بلخ کا رہنے والا. وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، ابو یزید با یزید بسطامی، ما حد الزہد عندکم، آپ کے ہاں زہد کی حد کیا ہے؟ اس بلخ کے ایک عارف جوان نے پوچھا. تو وقلت لہو اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا، ہمارے ہاں زہد کی حد یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا، کہنے لگے کہ اس بلخی جوان نے جواب دیا، ہاں کذا کلاب و بلخ عندنا، یہ عالم تو ہمارے ہاں بلخ کے کتوں کا ہے، انہیں بھی کچھ ڈال دو، مل جائے کھانے کا تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ مردوں کے زہد کی شان نہیں ہو سکتی، مردوں کا زہد یہ نہیں ہو سکتا. تو پوچھا تو پھر آپ کے ہاں کیا ہے؟ ما حد الزہد عندکم، آپ کے ہاں زہد کا عالم کیا ہے؟ فرمانے لگے اذا فقدنا شکرنا و اذا وجدنا آثرنا، ہمارے ہاں زہد کی حد یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، اوروں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ با یزید بسطامی اور بلخ کے یعنی فقراء اور زاہدین اور عارفین کے احوال ہیں. ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں زہد کی حد کیا ہے؟ یہ سب غلام ہیں خانوادہ اہل بیت کے، انہوں نے ولایت کی خیرات اور معرفت کی اور زہد و ورع کی خیرات پائی ہے سیدہ کائنات کے قدموں کی دھول سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حد زہد کی یہ ہے، 3 علامتیں ہیں زہد کی. ایک یہ کہ اگر کچھ مال جمع ہو جائے تو اس کو بانٹ دینا، اور اگر نہ ملے اور پاس نہ ہو تو اسے طلب نہ کرنا، نہ ہو اپنے پاس تو طلب نہ کرنا، پاس ہو تو بانٹ دینا، اور اگر کچھ نہ ہو تو تب دوسروں پر قربانی دینا، دوسروں کو ترجیح دینا. یعنی ایک لقمہ ہو تو وہ بھی اوروں کو کھلا دینا، اگر تن کی راحت ہو تو وہ بھی اوروں پر قربان کر دینا. تو فرمایا تفریق المجموع و ترک طلب المفقود والایثار عند الفوت. حضرت شیخ ابو الحسن الانطاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اہل زہد اور اہل ورع عارفوں کا حال یہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ان کے ہاں ایک مرتبہ کو 32-33 کے قریب صوفیاء اور عرفاء اللہ والے زاہدین جمع ہوئے ان کے گھر، رات کا قیام کیا اور فرمایا کہ کھانے کا سامان محدود سا تھا میرے پاس. تو کھانا 33 آدمیوں کا نہیں تھا، تو جتنا تھا پکا کے ان کے سامنے رکھ لیا اور ساروں نے دیکھ لیا کہ کھانا تھوڑا ہے. تو جب دسترخوان لگا دیا تو پھر میں نے چراغ گل کر دیے اور ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے اور کھائیے. ہر ایک کے آگے رکھ دیا کہ لے کے کھائیے، چراغ گل کر دیے تاکہ اندھیرا ہو، کھانا تھوڑا تھا. کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب میں نے لائٹ آن کی، چراغ جلایا تو سارا کا سارا کھانا اسی طرح پڑا تھا، کسی نے دسترخوان پہ کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. ہر فقیر، ہر صوفی، ہر عارف، ہر زاہد اس خیال سے پیچھے ہٹ کے بیٹھا رہا کہ کھانا تھوڑا ہے، کہیں میں لے لوں تو دوسرا کوئی رہ نہ جائے. دوسرے نے بھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میں لے لوں تو کوئی اور نہ رہ جائے. اس خیال سے ہر کسی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. 33 کے 30 آدمی ایثار کرتے رہے. بجلی جب لائٹ آن ہوئی، چراغ جلا تو سارا کھانا جوں کا توں پڑا تھا. یہ ان اولیاء صوفیاء کا حال ہے.
اور سیدہ کائنات کی ذات اقدس سے اس طرح کی چیز کی توقع کرنا، استفسار کرنا جائز ہے، پوچھنا جائز ہے، دریافت حال جائز ہے، استفہام جائز ہے، وضاحت مسئلہ کے لیے جانا پوچھنا جائز ہے، افہام و تفہیم جائز ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ مگر یہ کہ اس کے اوپر ناراضگی کا تصور کر لینا اور عمر بھر کلام نہ کرنا اور لا تعلق ہو جانا اور معاذ اللہ وفات تک کہنا کہ میں کلام نہیں کروں گی اور میرے جنازے پر بھی نہ آئیں، یہ جو اس کی میں الگ الگ اس روایتوں پر آؤں گا۔ میں اتنی بات کہہ کہ روایتوں سے جان نہیں چھڑا رہا ہوں، میں روایتوں پر آؤں گا، متن پر آؤں گا، اسناد پر آؤں گا، لیکن یہ تصور وضع کر لینا یہ شان سیدہ کائنات کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے سیدہ کائنات کا، ان کا منصب اور مقام یہ ہے حضرت سیدہ کائنات کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے منت مانی، حسنین کریمین بیمار تھے، ان کی شفا یابی کی منت مانی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی سے کچھ محنت کر کے اجرت لے کے یا قرض لے کر تو تھوڑا سا کھانا بازار سے جا کے خرید کے لے آئے، روزے رکھیں، 3 روزوں کی منت مانی۔ اب وہ ادھار لیا ہوا کھانا، تھوڑا سا پیسہ اس سے کوئی جو کچھ کھجوریں لے کر آئے اور روزہ رکھا۔ شام کو افطار کا وقت آیا تو افطار کے وقت اب قرآن بتاتا ہے سورہ الدہر، اس کی اٹھائیے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک، یہ قرآن مجید کی صورت کا یہ مقام شہادت دیتا ہے یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام، یہ ہے سیدہ کائنات کا مزاج، یہ ہے سیدہ کائنات کی طبیعت۔ تو جو ان کا مزاج قرآن بیان کرتا ہے ان کی باقی واقعات کو اسی کی روشنی میں تعین کرنا چاہیے۔ جو واقعہ کوئی روایت اس کے خلاف ملے، جو ان کے مقام و منصب اور مزاج کے منافی ہو، وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جب افطار کا وقت آیا پہلے دن تو کوئی مسکین آ گیا، بھوکا تھا، آپ نے وہ جو کی روٹی کھجوریں اٹھا کے ان کو دے دیں اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، پھر کوئی یتیم آ گیا، سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر افطار کرنے لگے تو کوئی قیدی اسیر آ گیا، سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ جب یہ 3 دن کے روزے کی افطاریاں ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ کافور جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا اور اولیاء پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے انگلیوں کے اشارے سے نہریں بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے سر خیل، ان کے سربراہ وہ لوگ ہوں گے، اشارہ کیا وہ بندگان خاص، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور 3 دن روزے رکھ کے پانی سے افطار کرتے ہیں، ایک ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر ملال نہیں لاتے طبیعت پر، بھوکا رہ کے بھی کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تمہیں دے کر بھی تم سے ہم کوئی شکر مندی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، نہ بدلہ کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے خواستگار ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یہ آخرت کے عذاب سے ڈر کے کرتے ہیں۔ تو جن کا مقام یہ ہو اور ان کا تذکرہ قرآن کرے اور ان کے اس ایثار کے احوال کو قرآن اپنے اندر درج کر لے، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک فدق کے مطالبے پر نہ ملا تو ایسی خفا ہو جائیں یا ناراض ہو جائیں کہ غضبناک ہو کے کلام ترک کر دیں اور وفات تک ملاقات نہ کریں اور کلام نہ کریں اور جنازے سے آنے سے بھی روک دیں۔ یہ بات کلیتاً قرآن اور سنت رسول کے دیے ہوئے فہم اور اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے مقام و منصب کے منافی ہے۔ اس بات کا جوڑ نہیں بنتا ان کے مقام کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے تو بات سمجھ لی، اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی
اس میں تو بات آئی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں. اب سب سے پہلی بات، جب ایک ذہن میں آپ نے خاکہ رکھ لیا کہ قرآن کے ذریعے ان کا مقام کیا ہے، قرآن کی بیان کردہ وضاحت میں مال فے کیا ہے، کیا مال فے کی ملکیت تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا مال فے ٹرانسفریبل ہے یا نہیں، اس کی اونرشپ گفٹ کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں کسی کو مل سکتی ہے یا نہیں، جواب ہے نہیں مل سکتی. جب قرآن نے ایک چیز کیٹیگوریکل قرار دے دی اور کہہ دیا کہ رسول جو حکم دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، تو اس کی روشنی میں ہمیں روایات، متون اور بیانات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کوئی چیز اس سے نہ ٹکرائے.